السلام علیکم ناظرین، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں وہ شہزاد نواز۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے عوام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ایک سے دوسری بار جو ہے وہ موقع نہیں دیتے کہ وہ خیبر پختونخوا میں ان پر حکومت کرے، لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے کہ تیسری دفعہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ کیا کارکردگی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا یا بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے مینڈیٹ دیا؟ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے وزیراعلی علی امین گنڈاپور صاحب۔ جو ایگریشن والا سٹائل ہے، اس سے آپ کے مخالفین آپ پر کافی تنقید بھی کرتے ہیں کہ آپ کافی اگریسو ہیں۔ وزیراعلی ہونے کے بعد آپ اس میں کوئی تبدیلی لائیں گے سر؟ پچھلے 50 سال میں ہمارے لوگوں کو وہ سہولیات نہیں ملی، وہ مسائل حل نہیں ہوئے کہ جو ہونے چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایگریسولی کام نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے جو باتیں آج سے 25 سال پہلے لوگوں کو بتانا شروع کی تھی، اب ان اسپیچز دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے اس وقت باتیں کی جب انہوں نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، تو وہ یہی باتیں ہیں کہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں وہ کرپشن ہے، اس وجہ سے ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انصاف ہمارے ملک میں نہیں ہے، برابری نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، اور یہی وجوہات ہیں جس وجہ سے ہم ترقی آج ہم نے دیکھ لی ہے کہ ساری باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ انڈیا کی $250 بلین آئی ٹی کی ان کی $250 بلین، ہم $3 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی ہر شرط مان کے اپنے لوگوں کو کتنا بول ڈالتے ہیں۔ کیا ہمارے نوجوان ٹیلنٹڈ نہیں؟ ہمارے پاس زیادہ ٹیلنٹ ہے، لیکن ہم نے آئی ٹی پہ کام نہیں کیا۔ وادر جیسا ہمارے پاس فورس ہونے کے باوجود ہم نے اس کو نہیں بنایا، ابھی جب بنایا بھی ہے تو مسائل چل رہے ہیں، اس طرح فنکشن وہ نہیں ہوا۔ تو اگر ہم نے ان چیزوں پہ کام کیا ہوتا تو ہمیں ضرورت نہ پڑتی قرضے لینے کی۔ تو پھر جب آپ قرضہ لے لیتے ہیں پھر جو خانہ کہتے ہیں آپ غلام بن جاتے ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو رہنما رپورٹ ہیں، اسپیشلی حماد اظہر اور مراد صحیح صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت آنے کے بعد معاملات طے پا جائیں گے اور وہ منظر عام پہ آئیں گے؟ جس طریقے سے الیکشن ہوا، الیکشن سے پہلے جو صفائیت ہمارے ساتھ ہوئی ہے، تو یہ پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، دنیا کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ یا کسی بھی جمہوری عمل کے اندر ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے لوگوں نے برداشت کیا، ہمارے ورکروں نے برداشت کیا، ہمارے سپورٹروں نے برداشت کیا۔ اس کے بعد ہمارے کاغذات جب کر دیے گئے، ہم سے نشان چھین لیا گیا، ہمارے سیکنڈر کو اغوا کیا گیا، فارم 45 چینج ہوا پڑا ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ ہمیں ٹریبیونل میں جا کے، عدالتوں میں جا کے اس کے اوپر انصاف ملے گا۔ عوام کا مینڈیٹ کو چوری کرنا آئین کی غداری ہے۔ جہاں تک بات ہے کیسز کی، جو غیر قانونی کیسز بنے ہوئے ہیں، یہ چیز بند ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا نظام ملانا چاہیے کہ میں کسی بھی پوزیشن پہ رہ کر کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ کر سکوں۔ وفاق میں آپ کے مخالفین کی حکومت ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کے لیے ان کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوگا؟ اگر میرے ساتھ اس ملک کا پرائم منسٹر چاہے وہ جیسے بھی بن گیا ہے، جب وہ بن گیا کرسی پہ بیٹھ گیا ہے، تو پختونخوا کی عوام کا بھی پرائم منسٹر، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ جی کون میرے پارٹی کا جیتا ہوا ہے اس حلقے میں اور کون سا دوسری پارٹی کا جیتا ہوا ہے۔ اس حلقے کے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس حلقے کی جو ترقی ہے اس کا سفر کو جاری رکھنا ہے ہم نے۔ وہاں پر روزگار کے مسائل بھی ہیں، بیسک فیسلٹی کے مسائل بھی ہیں، تو اگر مجھے پیسہ نہ دے اس کے لیے تو یہ میرا حق ہے، تو میں خلاف تو نہیں مانگ رہا۔ اب مجھے کوئی حق نہیں دے گا تو اس حق کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا۔ مطلب آپ اپنے عوام کے لیے اور اپنے صوبے کی خاطر آپ اپنے مخالفین کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں وفاق میں؟ بالکل، یہ ہم پاکستانی ہیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ آج کوئی اور روزگار بن گیا ہے کہ مطلب تو نہیں ہے کہ ملک اس کے نام پہ ہو گیا ہے، اور ہماری ترمیم ہے، صوبے کی اپنی خودمختاری ہے، صوبے کی اپنی چیزیں ہیں، وہ صوبہ خود کرے گا۔ جو باقی چیزیں اس بات سے مختلف ہیں، تو ٹیبل پہ تمہیں بیٹھنا ہی ہے، کیونکہ میں کبھی ذات یہ تو بیٹھ نہیں رہا ہوں۔ میری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ میں نے جو چیزیں ان سے کرنی ہیں، جو باتیں کرنی ہیں، جو میری آئینی طور پر جو چیزیں ہیں ان کو میں نے فالو کرنا ہے، تو ہم کریں گے بالکل۔ اور ہم کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کر کے ہم کوئی آگے بڑھیں، ان کا مسائل کا حل بھی نکالیں، خالی بیٹھ کے یہ نہیں کہ مسائل بیٹھ گئے۔ مولانا فضل الرحمان آپ کے سب سے بڑے سیاسی مخالف ہیں اور آپ نے تو ان کے خلاف الیکشن میں کنٹیسٹ کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد ہوئی، کن شرائط پہ ہوئے اور یہ اتحاد کب تک چلے گا؟ ہمارا کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے، ان کے بھی کنسرن ہیں کہ دھاندلی ہوئی، ہمارے بھی کنسرن ہیں کہ دھاندلی ہوئی، اور بھی پارٹیاں ہیں اس کے علاوہ۔ تو اس بنیاد پہ کہ پاکستان میں فری فیئر الیکشن ہونا چاہیے، مینڈیٹ کی چوری نہیں ہونی چاہیے، تو اگر وہ اس بات پہ اب آ گئے ہیں ہماری اس بات پہ کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے، تو اس میں یہ کوئی سیاسی اتحاد تو ہے نہیں۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چھوڑ چکے ہیں پارٹیوں، کیا ان کے واپسی آنے کے کوئی راستہ کھلے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے، یہ تو عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، عمران خان صاحب نے کرنا ہے، لیکن اس میں کیٹیگریز ہیں۔ کچھ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ جبر ہوا، ابڈکٹ ہوئے، اغوا ہوئے، یہ میری ذاتی رائے ہے، اور انہوں نے بہت اسٹینڈ لیا پارٹی میں، کافی سسٹین کیا انہوں نے، وہ ایک اور کیٹیگری ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو ضروریاتی تھے، ضروریاتی تھے ہی نہیں، تو یہی مفاد تھے کہ بس فلو ود واٹر جو ہے وہ جا رہے ہیں، بس اس طرف پانی کا بھاؤ ہے وہاں پہ چلے جائے، فائدہ لے لیا، اس حکومت کا حصہ بن گیا، پھر لوٹے بن کے وہاں چلے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کی تو کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔
خیبر پختونخوا کے وزیراعلی علی امین گنڈاپور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ اور اپنے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ صوبے کی خاطر مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان شہزاد نواز کو اجازت دیجیے۔